اسد قیصر صاحب، ذرا یہ بتائیے گا، آپ بھی آج اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے جو کہ اڈیالہ جیل گیا ملاقات کرنے، یہ ہوا کیا وہاں پر؟ ذرا ہمیں بتائیے گا، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ایز اٹ از ایسے ہی ہوا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ کے ذریعے ہماری بات پہنچے۔ آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا تھا اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے جو ہے نا ایک واضح آرڈر دیا تھا کہ ان کی میٹنگ کر کے سپرڈنٹ جیل کو، اور سپرڈنٹ جیل نے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اس کی ملاقات کروائیں گے منگل کو۔ تو یہ ہم گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ۔ وہاں گئے تو پہلے تو کہتے کہ نام نہیں آئے، پھر ہم نے آرڈر وغیرہ دکھایا تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں۔ پھر 3 بجے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ 3 بجے تک آپ ہمیں بتائیں ملانا ہے نہیں ملانا، پھر ہم آگے بات کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ یعنی ہمارے اس وقت جو ہے نا 2 اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دی اپر ہاؤس اور لیڈر آف دا لوور ہاؤس، سینٹ اور قومی اسمبلی کی دونوں اپوزیشن لیڈر بھی ہمارے ساتھ تھے، پنجاب کی لیڈر آف دی پوزیشن بھی تھی، اور جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں SIC کی اور جو ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرمین ہے وہ بھی تھی، اور ہم 5 لوگ تھے۔ یعنی ہمیں جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، دھکے دی گئے، مین ہینڈلنگ کی گئی، پھر زبردستی جو ہے نا بند کر دیا گیا۔ بھائی کس کے آرڈر پہ، کس قانون کے تحت، کس لیے آپ کو آرڈر دیا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں کہ پولیس کا موقف جو آیا ہے، عدالت کو مانتے ہیں نہ عدالت کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی۔ کیا اتنے لوگ جانا الاؤ نہیں تھا؟ آپ کے پاس کلیئر انسٹرکشن تھی؟ کوئی آپ کے پاس پیپر تھا جس میں اجازت تھی؟ کیا تھا؟ پولیس تو یہ ورژن دے رہی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس آرڈر بھی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا آرڈر کے علاوہ ہم تو الگ الگ گاڑی میں گئے تھے۔ ہم تو 5 لوگ تھے ٹوٹل۔ دفعہ 144 کی کیا 5 لوگوں پہ ہوتی ہے؟ اور پھر تو ہم الگ الگ تھے، اپوزیشن لیڈر لاہور سے آیا ہوا تھا، دوسرا اور تو ہم تو الگ الگ تھے۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ انتہائی جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں۔ یہ جو مریم اور شہباز شریف نے اس کو اپنا باپ کا ملک سمجھا ہوا ہے، یہ جو IGP ہے جو اپنے آپ کو IG کہتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں کس قسم کا ڈاکٹر ہے۔ مجھے تو اس کی ڈگری اس کے پیچھے ہے، اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، نہیں قانون کو مانتے ہیں، ویسے اس وقت نہ وزیر اعظم ملک میں ہے نہ CM اس وقت ملک میں ہے، یہ پھر رہائی کیسے ہو گئی؟ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی، رہائی کس طرح ہوئی؟ آپ لوگوں نے بات چیت کی، کیا ہوا یہ ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ جس طرح حراست میں لیا گیا اسی طرح آپ لوگ رہا بھی ہو گئے، اور آج آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس سے عزم نہیں ہو رہا تھا کہ 3 اپوزیشن لیڈر اور جو ہے نا میں اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں، قومی اسمبلی کا، اتنی پوزیشن بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی کیس کے ہمیں تو اب تک کیا گیا ہے، ہمیں تو حب سے بیجا میں رکھا گیا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں تو بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم IGP اور جتنی بھی پولیس آفیسرز ہیں اس کے خلاف اور دیگر جو اس میں جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا FIR درج کروا رہے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے نا پریویلیج موشن میں پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی سینٹ میں بھی بلائیں گے، ہم اس کو ہیومن رائٹ کمیٹی میں بلائیں گے۔ جبکہ یہ عمر ایوب اور شبلی فراز تو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ایجنڈا میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا کہ ادھر بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں سارے استعمال کریں گے کہ دیکھیں یہ ملک نہیں چلنا ہے کسی قانون اور آئین اور کسی ضابطے کے اور کسی رولز کے تحت چلنا ہے۔ یہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند اور زبردستی سے نہیں چلا جا سکتا۔ اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہ بتائیں جی اچھا آپ قانونی اس پہ ایک چارہ جوئی کریں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا دیں ملاقات نہیں ہوئی پھر آپ کی، وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ جب اگر معاملہ سارا ڈسمس ہو گیا تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ ملاقات تو ہو نہیں سکی نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ملاقات ہی کرنی تھی۔ بہرحال ہم نے جو ڈیسیجن کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے نا ہم اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے۔